اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ضروری نہیں سرخ آنکھیں غصے کی نشانی ہوں، ضروری نہیں سرخ آنکھیں غصے کی نشانی ہوں، تڑپ اور عشق میں عاشق راتوں کو اکثر رو لیا کرتے ہیں، اکثر عاشق راتوں میں رو لیا کرتے ہیں۔ انہی الفاظوں سے آج بات شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بولنا ہو ہی جاتا ہے۔ آج سالق کو ڈھونڈا، آج سالق کو ڈھونڈا کہ سالق کیا ہے، سالق کون ہے، سالق کون ہے، جو سالق ہوتے ہیں یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں بہت سے لوگ مست ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، ساری خواہشاتوں کو ترک کر دیا اور اللہ کے عشق میں ڈوب گئے، مست ہو گئے، مستان ہو گئے، قلندر ہو گئے، ملنگ ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، اور اللہ کے ذکر میں ہر وقت ڈوبے رہنا، باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھنا، تو یہ مذوب ہو گئے، مستان ہو گئے، قلندر ہو گئے، ملنگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا سالق کے لیے یہ نہیں ہے۔ سالق دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان ساری چیزوں سے خالص ہو، ہر ایک چیز کو دنیا میں رہ کے فارغ کر، انہی چیزوں کے بیچ میں رہتا ہو، انہی ساری چیزوں کے بیچ میں رہتا ہو۔ اور سالق کی خاص پہچان ہے کہ بیوی، بچے، گھر، پریوار، دکان، مکان، تجارت، یا یہ کہے کہ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی سالق نہ ہوا، آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی سالق ہوا ہی نہیں۔ سالق اسی کو کہتے ہیں جو دنیا میں رہے، جو دنیا میں رہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا اور دین دونوں کی ذمہ داری کو لے کر کے چلے، اسی کو سالق کہتے ہیں، اسی کو سالق کہتے ہیں۔ سمجھے حضرت؟ یہ سالق ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے، جیسے کہ دنیا دار لوگ ہیں، سمجھے، کبھی خوش ہونا، کبھی خوشی ہونا اور کبھی دکھ ہونا، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نفس میں شمار ہوتی ہیں، مطلب دنیا کی ہے تو لذتی والی چیز، یا محسوس کر، دنیا کی چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے یہ سارے، چاہے دکھ ہو، چاہے جو چیز محسوس ہو جائے دنیا میں، سمجھے، تو وہ چیز سمجھ لیے نفس میں شمار ہے۔ اچھا سالق جو ہے وہ کسی سے رنجیدہ نہیں ہوتے، چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ دکھ ہو، سمجھے حضرت؟ اچھا برا جو اخلاق ہو وہ سالق کے اوپر ہو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ سالق کے اوپر ہو، تو اس کے اوپر وہ اثر نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے، سمجھے، سالق خاموش رہتا ہے۔ سالق ہی مست بنا سکتا ہے، سالق مست بنا سکتا ہے، مستان بنا سکتا ہے، ملنگ بنا سکتا ہے، سمجھے، قلندر بنا سکتا ہے، ملنگ بنا سکتا ہے، کیونکہ سالق کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں، سالق کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہ ہوش میں رہتا ہے، وہ ہوش میں رہتا ہے، سمجھے۔ سالق صوفیاء اکرام کو لیجئے، آپ حضرات صوفیاء اکرام کو لکھیے،
لے لیجئے صوفیاء اکرام کو. اب صوفیاء اکرام نماز بھی پڑھتے ہیں، صوفیاء نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے، حج بھی جاتے، زکوٰۃ بھی دیتے، سب کچھ کرتے، بس تسبیحاں نہیں پڑھتے ہیں. عوام میں تسبیحاں نہیں پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صوفیاء اکرام جو تنہائی میں ہوتے ہیں وہی بزم میں ہوتے ہیں. اب اخلاق کی بات آ گئی، یعنی کہ ہمارا اخلاق، اگر ہمارا اخلاق عوام کو دیکھتے ہی بزم میں جاتے ہی بدل جاتا ہے، بڑا اچھا ہو جاتا ہے، اور اکیلے میں آنے کے بعد دوسرے طریقے کا اخلاق ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو یہ چیز نہیں، سالک کی یہ پہچان نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر طریقے سے فارغ ہوتا ہے، ہر نفس سے فارغ ہوتا ہے. اچھا، الحمدللہ. ذمہ داری بھی سالک کے اوپر ہوتی ہے، ذمہ داری بھی سالک کے اوپر ہوتی ہے، چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو. جیسے کہ حضور غریب نواز نے فرمایا نا کہ جس کا دین جتنا اچھا ہے اس کی دنیا بھی اتنی ہی اچھی ہوگی، اور جس کو اپنا دین اچھا کرنا ہے وہ اپنی دنیا کو اچھا کر لے. وہ اس وجہ سے کہا کیونکہ آپ کی جب دنیا اچھی ہوگی تبھی آپ کا دین اچھا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، اب سامنے آ کر کے آپ کیسے ہیں، اکیلے میں آپ کیسے ہوں، سمجھے؟ آپ سامنے تو مان لو وہاں ٹوپی لگا کے نماز پڑھ رہے ہوں، ذکر و ورد کر رہے ہوں، تسبیحاں پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، بزم میں بڑا بہت زیادہ فرشتے لگے ہیں، بڑا اچھا لباس ہم پہنے ہوں، تاج لگائے ہوں، سمجھے، الحمدللہ باشرہ ہوں، تو لگے کہ یار بہت فرشتے ہیں، اور اکیلے میں ہمارے کردار الگ ہوں. تو اس طریقے سے سالک ایسے نہیں. سالک کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ پورا مکمل ہو، پورا کمپلیٹ ہو، سمپورن ہو، کامل ہو، وہی سالک ہے، وہی سالک ہے. اس کے اوپر بہت بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ لوگوں کو ملے تو حضرت مجدد الفسانی کی کتاب پڑھیں، حضرت مجدد الفسانی کی کتاب پڑھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ نے سالک کے بارے میں. اور کوشش تو یہ کریے کہ ہم صوفیاء اکرام تو کوشش یہ کریں کہ اپنے پیر و مرشد کو دیکھ کر کے، اپنے پیر و مرشد کو دیکھیں، وہی سالک ہیں. اپنے پیر کو دیکھنا ہی ایک سالک کو دیکھنے کی، کیونکہ آپ جو بنے ہیں، ہم جو بنے ہیں اپنے پیر سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بناتا سالک ہے، بناتا سالک ہے. جو ہوش میں رہے گا وہی آپ کو بنائے گا، جو ہوش میں رہے گا وہی آپ کو بنائے گا. جو ہوش میں نہیں وہ کبھی بنا ہی نہیں سکتا آپ کو. ہوش والا آپ کو بنا کر کے دے گا، سمجھے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی، مطلب کھانے کے بیچ، دولت کے بیچ، شہرت کے بیچ، ہر ایک چیز میں رہتے ہوئے بھی، عوام میں، دنیا میں، لوگوں میں رہتے ہوئے بھی اس کو اچھے کا برے کا، مطلب دنیا کی کوئی بھی ہر ایک لذت سے وہ قاصر ہے. سالک جو ہے دنیا کی ہر لذت سے قاصر ہے. یہ تو دنیا، بھائی دنیا کی لذت، کھانے کا اچھا، پہننے کا اچھا ہے نا، سب کچھ ہم کو مل رہا ہے تو ہمیں لذت آ رہی ہے، ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا تھا، یہ بہت اچھا ہے. اچھا، سالک کے لیے دنیا میں ہے، مسکرا دیا، آپ دیکھیں حضور کیسے لگ رہے ہیں، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سالک ہے، کیا اچھا کیا برا. اس نے تو کبھی جب اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا، وہ لذت ہی نہیں لی، تو وہ کیا بتائے گا سالک؟ سالک کیا بتائے گا جب اس نے لذت ہی نہیں لی؟ دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا کی لذت نہ لے اسی کو سالک کہتے ہیں، سمجھے؟ اور خصوصاً
ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کو دیکھے. اگر اسے سالک کو دیکھنا ہے تو وہ اپنے پیر کو دیکھے، کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کس طریقے سے وہ لنگر کروا رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے. وہ ہر ایک نیک عمل جو اللہ سے ملاتا ہے، وہ ہر ایک نیک عمل جو اللہ سے ملاتا ہے یا اللہ سے ملا دے، وہ سارے نیک عمل ایک سالک کے اندر ہوتے ہیں. وہ سارے نیک عمل ایک سالک کے اندر ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سالک کی بات ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ جو مستان ہے وہ قلندر ہے، ان کی کوئی ڈگری نہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. قلندروں میں بھی سالک ہوتے ہیں، ملنگوں میں بھی سالک ہوتے ہیں. لیکن میں نے بات کی ہے جو مست ہوں، جنہیں ہوش نہ ہو، جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہو. اسی لیے کہتے ہیں سالک کی ڈگری. اور سالک زیادہ تر آپ دیکھیں گے صوفیاء اکرام سے بہتر سالک کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ سنت کہتے ہی ہیں، صوفیاء اکرام کہتے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کے اوپر صوفیاء اکرام ہیں. انہوں نے ہی دین کے کام کو اس طریقے سے انجام دیا. مطلب سالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے والا، وہی سالک ہے. اس کے علاوہ کوئی سالک نہیں. انشاءاللہ آگے چل کے پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.